اپنی اولادوں کے سٹیٹس کا نہیں پتا, ماں باپ کا نہیں پتا, آج ہمیں ماں باپ کے سٹیٹس کا نہیں پتا, دادی کا نہیں پتا, دادا دادی کے سٹیٹس کا نہیں پتا, آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے شوہر نے ہمیں کتنے لائکس دیے, ٹھیک ہے جی, یا کتنے تھمس اپ دیے, یا بیوی کو جو ہے وہ یہ شوہر کو یہ نہیں پتا کہ بیوی نے کتنے تھمس اپ دیے, کتنے لائکس دیے. بچوں کو یہ نہیں پتا کہ باپ نے ان کو کتنی جگہ تھمس اپ کیا اور کتنی جگہ لائکس دیے اور کتنی جگہ ڈس لائک کیا. ایون باپ کو یہ نہیں پتا کہ بچوں نے اس کے رویے کو کتنی جگہ ڈس لائک کیا, کتنی جگہ لائک کیا. ہم آپس میں ایک دوسرے پر کامنٹ نہیں کرتے, کامنٹ کرتے ہیں تو روٹ کامنٹ کرتے ہیں. ہماری ساری لائکنگز, ہماری ساری پوسٹ, ہماری ساری توجہ, ہماری یوں کہہ لیجئے کہ سارا اسٹیٹس جو ہے وہ مصنوعی سوشل میڈیا کی اندر جا کے غرق ہو کر رہ گیا ہے. یعنی میں اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم نے فیس بک کو اپنی دادی بنا لیا ہے, ہم نے ٹویٹر کو اپنا دادا بنا لیا ہے, ٹک ٹاک جو ہے وہ ہمارے والد کی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے, اور جو لائک کی ہے وہ ماں کی جگہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں انسٹاگرام بھی ہے جی, اس میں انسٹاگرام جس میں میں نے اپنے آپ کو پوسٹ کرنا ہے, تصویریں لگانی ہے, مجھے کامنٹس چاہیے, کامنٹس چاہیے, وہ بھی کوئی ہے نا ہمارا. ہاں تو ہم نے مصنوعی کر لیا نا. اچھا وہ جو رشتے ہمارے قریب کے تھے, جن کا لمس ہمیں ملتا تھا نا, جن کی محبتیں ہمیں ملتی تھیں, یعنی باپ یہ چاہتا ہے کہ اولاد قریب آ کے بیٹھے, اولاد یہ چاہتی ہے کہ باپ مجھے دیکھے, مجھ سے بات کرے, مجھ سے پوچھے کہ میرے اندر خوشیاں کتنی ہیں, غم کتنے ہیں, یا میں کرنا کیا چاہتا ہوں. اسی طرح بیوی منتظر ہوتی ہے کہ کب میرے سرتاج آئیں گے, دروازوں پر جو نگاہیں رہتی ہیں, اور پتہ چلا سرتاج جس وقت آتے ہیں تو سر جھکا ہوا ہوتا ہے, وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہی روم میں چلے جاتے ہیں, جھکے ہوئے سر کے ساتھ جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ جو ہے جا کے وہ سو جاتے ہیں. تو ہر رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے, لیکن وہ پیاسا ہوا ہے. وہ اس کے اندر ایک پیاس آ گئی ہے کہ کاش یہ میری طرف دیکھیں, میں ان کی طرف دیکھوں. آپ نے اپنی پیاس کو کہاں ڈائیورٹ کر دیا ہے؟ مصنوعی سوشل میڈیا کے اندر. وہ رشتے جو کبھی آپ کے تھے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب جس آئی ڈی کے اوپر ایک خاتون بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں, ٹھیک ہے جی, یہ ایک صاحب بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, یا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فیک ہے یا مطلب جینون ہے, اور وہ کتنا دور ہے, کیا ہے. مسئلہ یہ ہم نے دور کو قریب لانے کی کوشش کی ہے, اور جو قریب ہیں اصل رشتے ہیں ان کو اٹھا کر ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت دور کر دیا. وقت گزر جاتا ہے, بات رہ جاتی ہے. وقت گزر جاتا ہے, لمحے گزر جاتے ہیں, بات رہ جاتی ہے. وہ لمحہ جو بچہ آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے آپ نے فیس بک کو دے دیا. وہ لمحہ جو آپ کی بیوی, آپ کا شوہر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے آپ نے ٹویٹر کو دے دیا. وہ لمحہ جو آپ کے والدین آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرا بچہ آ کے اس وقت مجھ سے بچوں کی طرح بات کرے گا, مجھے جو ہے مجھ سے لاڈ کرے گا, مجھ سے مان کرے گا, وہ لمحہ آپ نے اٹھا کر لوگوں کی غیبت, چغلی اور بہتان کے اندر آپ نے مختلف قسم کی ایپ میں دے دیا. وہ لمحہ جو آپ کے بھائی بہن آپ سے مانگ رہے تھے آپ نے فحاشی اور اوریانی کی مختلف قسم کی تصاویر دیکھنے یا اس کو پوسٹ کرنے میں لگا دیا. یا وہ لمحہ کہ جو آپ کے رشتہ دار آپ سے مانگ رہے تھے, آپ کے رشتے آپ سے مانگ رہے تھے کہ یہ لمحے ہمارے ہیں, وہ لمحے آپ نے اٹھا کر ان کو دے دیے جو آپ کے رشتے میں نہیں تھے, آپ کے دور کے تھے, اور دور کے بھی ایسے تھے کہ دور پرے کے تھے جن کا تعلق کچھ نہیں تھا. تو آپ نے قریب کے لوگوں کو ان لمحوں کو ضائع کر کے, ان کو دور کر کے دور والوں کو قریب کرنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا نکلا کہ دور والے قریب نہیں ہوئے, لیکن آپ نے قریب والوں کو اتنا دور کر دیا, اتنا دور کر دیا کہ زندگی میں پلٹ کے وہ لمحے کبھی نہیں آئیں گے. تو ہمیں چاہیے ہم رک کے ذرا سا سوچیں. ان ایپس کے پیچھے ہم جتنا وقت لگاتے ہیں, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کا اگر 10% جتنا ہم بار بار مطلب جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں نا اپنی مختلف قسم کی ایپ کو, اگر ہم اس سے 10% جو ہے اٹھا کر اپنے رشتوں کو دینا شروع کر دیں, رشتوں کی وہ محبت اور حلاوت ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی جس کو آج تک ہم مس کر رہے تھے. اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایک زندگی موجود ہے. ہم نے خود اپنے آپ کو مردہ کیا ہوا تھا, ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے مایوسیوں میں ڈالا ہوا تھا. میری اصل خوشیاں تو یہاں موجود ہیں.